اب چند باتیں ہماری بھی سن لیجئے، ہمارے دلائل کو بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کا قرآن۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن اس مسئلہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے یا نہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے اس مسئلے میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ اعراف ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کیا کرو؟ کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ رحم کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ یہ مالک ارشاد فرماتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر سنو اور چپ ہو جاؤ، اپنی زبان بند کر لو۔ سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 204 ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں قرئ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، پیسو وائس ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کس کے قرآن پڑھنے پر ہم نے کان لگانے ہیں اور چپ رہنا ہے؟ تو ہم نے اس مسئلے میں احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں حکم کیا ہے؟ ہم نے خاموش رہنا ہے۔ نسائی شریف دیجیے بھائی، یہ نسائی شریف ہے، سیاستہ کی بڑی مایہ کتاب ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر کے لیے پورا باب باندھا ہے۔ تاویل قولہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ 3 پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، اس کی اتباع کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، کہ جب امام اللہ اکبر کہے، تکبیر کہے، تم بھی پیچھے اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرآن پڑھنا شروع کرے تو تم چپ کر جاؤ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام امام اور مقتدی کی ڈیوٹی بیان کر رہے ہیں۔ امام کی ڈیوٹی ہے قرآن پڑھنا اور مقتدی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ خاموش رہنا، اس کو سننا۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، یہ حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ امام نسائی نے یہ پہلے نمبر پر حدیث کوٹ کی ہے، اور اس حدیث کے متعلق یہ مشہور غیر مقلد محدث ناصر الدین البانی نے اس کو کہا ہے کہ صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں، صحیح حدیث ہے۔ اور بیان کہاں ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کے فرمان اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس کی تفسیر میں دوسری حدیث وہ بھی تقریباً ہم مانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ ہی راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الامام لیؤتم بہ۔ پہلی حدیث کے الفاظ تھے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو یہاں ہے انما الامام، بے شک امام کس لیے ہے؟ لیؤتم بہ، کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرآن پڑھنے لگے تو تم چپ کر جاؤ۔ 2 حدیثیں۔ پھر آگے انہوں نے ایک نیا باب قائم کیا ہے امام نسائی نے، نیا باب۔ وہ باب کیا ہے؟ اکتفاء المأموم بقراءۃ الامام، مقتدی کا امام کی قراءت پر اکتفا کرنا۔ امام نے پڑھ لیا، بس ہماری طرف سے بھی ہو گیا۔ اس میں انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ اور ارشاد فرماتے ہیں، پہلے سرکار کا فرمان انہوں نے ذکر کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا،
اب فی کل صلاۃ قراءۃ، کیا ہر نماز میں قراءت ہے؟ یہ پوچھا گیا سرکار سے۔ قال نعم، تو سرکار نے فرمایا ہاں۔ جب سرکار نے ہاں کہا تو قال رجل من الانصار، ایک انصاری نے کہا واجبت هذه، جب سرکار نے فرما دیا اب تو ہر نماز میں قراءت واجب ہو گئی، فالتفت الیہ، تو اب آپ نے میری طرف توجہ فرمائی، وکنت اقرب القوم منہ، تو سب لوگوں سے تو میں ہی قریب تھا نا، فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا ما اری الامام اذا اما القوم الا قد کفاہم، کہ سن لو جب بھی کوئی کسی قوم کی امامت کرے تو امام کا قرآن پڑھنا یہ مقتدیوں کو کافی ہوتا ہے، امام کا قرآن پڑھنا یہ مقتدیوں کو کافی ہوتا ہے۔ آگے پھر اختلاف پیدا ہوا یہ الفاظ کیا سرکار کے ہیں؟ تو زیادہ درست بات یہ ہے کہ یہ الفاظ حضرت ابو درداء کے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو درداء بھی تو صحابی ہیں نا، وہ کیا فرماتے ہیں کہ امام کا قرآن پڑھنا یہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر نسائی شریف سے۔